أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله آل الله الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بسم الله الرحمن الرحيم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون پروردگارا یہ حق ہے حسین و آل حسین عید خلیل عبادت کی عبادت قبول منظور یا اللہ پروردگارا حاضرین التماس سے دعا کرنے لگا تم کو حاجت سے روا مجھے یا اللہ مریضوں خصوصی طور پر اسپتال میں زیر علاج خندامی مگائے قسم اللہ اسمی مبتلا اتوگا مبین مومنین ناریابنا باہر گاس و علاج لکھے یا خدا بندہ بحق جوانی آنے اندر صحت یا شفایا مجھے یا اللہ پروردگارہ شکن اللہ شفاعت آل محمد نصیب مجھے یا اللہ نصیب کنیر زامانی سوں سے جو یا اللہ خصوصاً پروردگار بحق جوانی شفیع پیغمبر بھی مجلس شخص انتظار جوان گلسین گا شرعی مسلحت نفس سے تو نبیرنا اکبری دنیا دینوں آدلو ملیوں ہونے دے سے نظر پروردگار کی جوان گامی حاجت روا مجھے یا اللہ خصوصاً من مقیم جوان کی قدسی باب عزت خدا بند آپ کے معلوم دولت عزت و آمون ترقی مجھے یا اللہ آفات عرضی و سماویشی دینا جوان گا مسلم سے جو یا اللہ سرکوں پر دراسوں سے عقیدت بخیر مجھے یا اللہ کارکس کی عطاون جوان اولادی میں دمنے کو بچو یا اللہ پروردگارہ بحق آل محمد میں گرامی دینی مجلس مسلمین آزادارہ سید شہداء دنیا نگاہ خطے یونانی کے زامانی سو سے جو یا اللہ وطن عزیز پاکستان استحکام شدہ بچو یا اللہ خدا بندہ حکومت اسلامی عراق حکومت اسلامی عراق حزب اللہ الرحمن حکومت مکہ و مدینہ شرع شرع رشید سو سے جو یا اللہ پروردگارہ علماء اعلام مراجع نظام رہبر علی قدر شخصیات مذہبی و دینی وزہار علمیہ مراکز علمیہ طبات عالیات پروردگارہ محفوظ ہو یا اللہ خدا بندہ علم اسلام جب بجا بیاں سرورت ہو یا اللہ کفر و نفاست دینون ہو یا اللہ پروردگارہ تعلیم و روزگار میں خلق میں نرکت امتحانات چیمین یامین انٹروی روزگار میں خلق میں نرکت گاشن خصوصاً مجلس شخص رکھر میں گاہ میں سے خلق چیمین کرنا کامیاب ہو یا اللہ اولاد سنن نارنا پروردگارہ انتماع سے باز کر ناموں سے انتماع سے باز خدا بندہ اولاد سجدے ہو یا اللہ سجدے سو کی اولاد انسانی سو سے سیموں ہو یا اللہ اے عطاؤنی اس مولا بخشش ہو یا اللہ اس کا حلال لقمہ حلال میلے نصیب ہو یا اللہ خدا بندہ حق محمد و آل محمد مولا امام زمانی ظہوری تعجیل بچ یا اللہ اے دانی عاقبت و خیر بچ یا اللہ
عزیزان محترم، پہلے ایک مسئلہ آپ کے سامنے گزار کر دوں جو فقہی حوالے سے میرے نوجوانوں کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے، عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے انسان کی توجہ خیالات کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اس کے لیے اسباب توجہ کے طور پر نماز کے دوران چند چیزوں کا خیال رکھیں تو انسان کی سوچ، فکر، خیال سب کچھ نماز ہی میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے، کوشش یہ کر لیں نماز کے واجب مستحب اذکار کا ترجمہ یاد ہو۔ میں خدا سے کس بارے میں گفتگو کر رہا ہوں ہمیں نہیں پتا، 50 60 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں یہ وہ نہیں پتا، لہٰذا کم از کم ترجمے کی حد تک نماز کے جو اذکار ہیں، الحمد سورہ کا ترجمہ ہے، رکوع میں کیا پڑھ رہا ہوں، سجدے میں کیا ذکر کر رہا ہوں، تسبیحات اربع کا کیا مطلب ہے، اگر ان کو جان لیں ظاہر سی بات ہے جس پروردگار سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یعنی الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ خدا سے ملاقات ہے، تو خدا سے ملاقات کے موقع پر کون سی گفتگو ہوئی؟ ترجمہ اگر ذہن میں ہو تو انسان کے خیالات، سوچ نماز ہی میں رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ اسباب توجہ ہے۔ انسان کی نظر ادھر ادھر ہونے پر نماز سے، کیونکہ یاد ہے تو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، توجہ کسی اور طرف جاتی ہے، اس لیے قیام کی حالت میں انسان کی نظر جہاں سجدہ کرتا ہے، سجدہ گاہ پہ ہو، ادھر ادھر مت دیکھیں۔ تکبیر پڑھ لیا تو اپنے آپ میں رہے، سجدہ گاہ پر کھڑی نظر رہے، ادھر ادھر مت دیکھیں، سامنے والے کو دیکھیں۔ اسی لیے سامنے کوئی چیز ہو، نقشہ ہو، آئینہ ہو، تصویر ہو، یہ ساری کراہت ہو، اس لیے یہ ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی وجہ سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لہذا اسباب توجہ میں سے یہ ہے، نماز میں قیام کے دوران سجدہ گاہ پہ نظر ہو تو انسان کی توجہ سوچ سب نماز میں رہتی ہے۔ دوسری بات، اور رکوع میں جائے تو رکوع میں نظریں انسان کے دونوں ٹانگوں کے پیروں کے درمیان میں رکھیں۔ قنوت کی صورت میں انسان کی نظر دونوں ہتھیلی پہ رہے، ادھر ادھر مت نظر کریں۔ سجدے میں جائیں گے تو ناک کی طرف نظر رکھیں، یہ اسباب توجہ۔ تشہد و سلام کے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا بلکہ اپنی گود میں دیکھنا ہے، نظر ادھر ہی رکھنا، ادھر ادھر نہیں کرنا۔ تو اس سے انسان کی سوچ، خیال، فکر سب نماز ہی رہتی۔ اور دوسری طرح ہاتھ کو تکبیر کے وقت ہاتھ کو اس طرح سے اٹھانا اور الحمد سورہ قیام کی صورت میں انسان کے رانوں کے برابر رکھنا مردوں کے لیے، سینے پہ الگ سے رکھنا خواتین کے لیے مستحب ہے۔ اور رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا مستحب ہے، اور سجدے میں جائیں گے تو دونوں کانوں کے برابر میں 4 ملی ہوئی انگلیاں، انگوٹھا الگ ساتھ قبلے کی طرف کر کے کانوں کے برابر رکھنا۔ سلام اور تشہد کے وقت اپنے زانوں پہ رکھنا۔ ان کی وجہ سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں تو نماز میں توجہ نماز ہی نہ رہے گی، انسان کے ادھر ادھر خیالات نہیں جائیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے مسئلہ۔ سامعین محترم، جوانان عزیز، گفتگو کا سلسلہ اسلام انسانی حقوق کا ضامن۔ اسلام انسان کو ضمانت دیتا ہے، کوئی بھی نظام اگر آپ دنیا میں دیکھیں، انسانی نظام جو انسان کے لیے دیے گئے ہیں وہ سارے دنیاوی حد تک ہے، دنیا کی حد تک ہے، یا کوئی بھی ہے تو کوئی اقتصادی معاشی پالیسی کے طور پر ہے، یا کوئی سیاسی طور پر ہے، یا صنعتی طور پر ہے، یا ظاہری طور پر آپ دیکھیں دنیا میں دیکھیں کوئی نہ کوئی اگر ٹیکنالوجی ہے تو انسان کی خدمت کے لیے جامع نظام کی، کوئی سرمایہ کارن ہے، کوئی کسی انداز میں مختلف حوالوں سے ہے جو جامع نظام انسان کے لیے نہیں۔ سب سے اہم یہ ہے اخروی کامیابی کی ضمانت دینے والا کوئی نظام نہیں سوائے اسلام کے۔ اسلام دنیا میں بھی انسانی حقوق کا ضامن ہے اور ابدی زندگی کے لیے قیامت میں بھی ضمانت دیتا ہے اسلام۔ یہ کسی بھی نظام میں نہیں ہے۔ اگر تم بہت بڑے آدمی ہو جائیں دنیا کے نظام میں، پوری دنیا پہ کو حکومت کرے، پورے ملک کا تو سربراہ بنے،
ایسے نظام ہے، مال کو ایسے پوری دنیا میں تو دلا سکتا ہے، پوری دنیا میں تو حکومت کر سکتا ہے، نظام میں یہ ہے، لیکن آخرت میں تیری کامیابی ہوگی، جنت تیرا مقام ہوگا، اس قسم کی کسی بھی نظام میں نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضامن اسلام کی ہے۔ آج اس سلسلے میں جوانوں کے لیے کل ہم نے رکھا تھا کہ اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے اسلام کے نقطۂ نظر سے۔ تو کل تھوڑے سے شادی بیاہ کے تک جو ماں باپ بننے کے وہاں نہیں کرائے تھے، مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں فَعْمَلْ فِي عَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيِّنِ بِحُسْنِ عَقْلِهِ عَلَيْهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا۔ تم اپنی اولاد کو ایسی تربیت کرو، ایسا حسن عمل سکھاؤ، دنیا میں ان اولاد کی وجہ سے تیرا دنیا کے لوگوں کے نزدیک تمہارا نیک نام ہو، تمہاری عزت بنے، تمہارے لیے اولاد ہی کی وجہ سے تمہاری خیر خواہی ہو۔ ایسی اولاد کی ایسی تربیت کرو، بہترین ہے تربیت۔ اب آپ کو اسی تربیت تو دنیاوی لحاظ سے ہوگی۔ المعذر الى ربه فيما بينك وبينه في حسن القيام عليه والاخذ له منه۔ اور ایسی تربیت کر لو خدا اور تیرے درمیان میں قیامت کے دن تمہارے گناہوں کے لیے تمہاری عذر خواہی بھی اولاد کے دل سے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ کیا خوبصورت نظام ہے۔ اولاد کو ایسا حق ادا کر لو، دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں تم نیک نام ہو، تمہارا مقام بنے، تمہاری حیثیت لوگ تمہیں اچھی نظروں سے دیکھیں، قیامت میں بھی ان اولاد کی شاید ماں باپ گنہگار ہو، ایسی نیک اولاد کی تربیت کرو جن کی تربیت کے اثر سے قیامت کے دن تمہارے گناہوں کے لیے بارگاہ الہی میں تمہارے عذر خواہی قابل قبول ہو۔ اولاد کی اسی تربیت۔ اب مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ تو امام نے فرمایا دنیا آخرت دونوں میں حسن عمل کے ساتھ اولاد کی تربیت کرو۔ اس کے لیے ماں باپ کے اوپر سب سے پہلے جہاں پر یہ آتا ہے اولاد کی تربیت، اولاد کے حقوق کے بارے میں آتے ہیں، ہمیشہ حسن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پیغمبر کی حدیث میں ہے حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، خوبصورت نام رکھے، ان یحسن ادبہ، اس کے ادب بہترین بنائے، صرف ادب نہیں، ادب نہیں بہترین خوبصورت بنائے، اولاد کو خوبصورت بنائے۔ اولاد کے حقوق کے بارے میں ماں باپ پر حسن کا لفظ استعمال ہوا۔ اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کل تو ماں باپ بننے کے پہلے ہی سٹیج پہ ہم چھوڑ دی گئے، آج اس سے آگے کیا ہونا چاہیے؟ جب ماں باپ بننے جا رہے ہیں، وہ جو اولاد بننے کے لیے رحم مادر میں، کیونکہ انسان کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسان کے لیے پروردگار نے 6 مراحل رکھ دیے ہیں، 6 دنیا میں انسانوں نے زندگی گزارنی، ان میں صلب فطر سے لے کر رحم مادر ہے۔ رحم مادر میں انسان کی دوسری دنیا ہے، وہاں پر انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی لیے حقوق میں اولاد کے اوپر باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے۔ ماں کا حق ہے، ماں کی ذمہ داری بہت بنتی ہے۔ رحم میں آنے کے بعد یہاں تک سائنسی طبی حوالے سے بھی ثابت ہے، حدیث میں تو واضح الفاظ میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے، جو جنین کی پرورش ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر، میں پچھلے سال بھی کبھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، پروردگار نے عورت کے جسم میں کتنی صلاحیتیں رکھی۔ مرد کے اندر نہیں ہے، وہ مرد کو جسمانی طور پر طاقتور رکھا ہے، لیکن روانی لحاظ سے، جسمانی اعتبار سے، یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چوٹ آ جائے، کسی چیز کو اٹھانا ہو، کسی چیز کو ہلانا ہو، کسی چیز کو آگے کرنا ہو، مرد کے اندر ہے، لیکن روانی لحاظ سے یا معنوی اعتبار سے عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ عورت کے جسم میں خدا نے بڑی خاصیت رکھی ہے۔ مرد کے لیے اچھی اچھی چیزیں کھلائے تو موٹا تازہ ہو جائے گا، خواتین کے لیے تھوڑی بہت بھی دے دے تو موٹی تازی ہو جائے گی۔ سندے خواتین لوچ ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ معمولی سی چیزیں دے تو بالکل
اپنے جسم کی ضروریات سے علاوہ اضافی اس کے اندر انرجی پیدا ہو رہی ہے. کیوں؟ کسی بھی مادے میں، کسی بھی مادہ مخلوق میں خدا نے وہ حیثیت رکھ دی ہے کہ اپنے بچے کی ضروریات بھی اس کے اندر کی مشینری پورا کر سکے. تین دو بچوں کی ماں بننے کے لیے اس کے جسم کے اندر خدا کی بہت بڑی قدرت کا کرشمہ ہے. اور وہ بھی کس طرح سے؟ منہ بند ہے. منہ سے ماں کے پیٹ میں انسان نے بچے نے منہ سے نہیں کھانا، بلکہ وہ ناف کے ذریعے سے ماں سے کنیکٹ ہے. ماں کی پوری غذا کا تعلق بچے کے جسم میں ہے. ماں پانی پیے تو پانی کا اثر، دودھ پیے تو دودھ کا اثر، چنگم کھائے تو چنگم کا اثر، پاپڑ کھائے تو پاپڑ کا اثر. ماں جو کھاتی ہے سب کچھ، حلال کھائے تو حلال کا اثر، حرام کھائے تو حرام کا اثر. یہاں تک بھی ثابت ہے روایات کے اندر بھی، اگر اپنے بچے کو پیٹ میں جو بچہ جنین بچہ بننے والا ہے اس کو خوبصورت جسمانی طور پر بنانا ہے تو کسی خوبصورت تصویر کو دیکھو، سبزے کو دیکھو، چلتے ہوئے پانی کو دیکھو، ان کے اثرات بھی آنے والے بچے پر ہوتے ہیں. اور دوسری طرف معنوی حوالے سے ماں کے ذکر کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر. السعید سعید فی بطن امی والشقی شقی فی بطن امی. خوبصورت اور خوشبخت انسان ماں کے پیٹ سے ہی خوشبخت ہو کے نکلتا ہے، بدبخت انسان ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت نکلتا ہے. ماں کی کتنا اثر ہے آپ دیکھیں. 9 مہینے ماں کے ہر حال و حرکت، ہر فکر و ذکر کا اثر، ہر کھانے پینے کی چیزوں کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے. لہٰذا کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہوشیاری. سب سے اہم ترین ذمہ داری ماں باپ پر یہ ہے اولاد سے محبت کریں. ایک نمبر 2 اللہ کی امانت سمجھیں. یہ نہیں ہے تو بس یہ کہ مرد عورت کی آمیزش سے پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اگر انسان بھی کا کمال ہوتا ذرا تھوڑی سی بڑھاپے کو ذرا نکال کے بچے نکال کے ذرا نکالو. تمہاری عمر کے آخری حصے میں بچے ایک تم تمنا کر کے نکالو، کدھر نکالو؟ نہیں. ایک سسٹم میں آتے ہیں، ایک وقت میں آتا ہے خداوند عالم نے یہ اللہ کی امانت سمجھو، ذریعہ ماں باپ بنے. لہٰذا ماں کی بڑی ذمہ داری، اور ساتھ ساتھ ماں کے لیے تمام تر خوراک ہر چیز کا دینا باپ کی ذمہ داری. ماں تو وہی کھائے گی نا، گھر کی خاتون تو وہی کھائے گی جو کما کے لائے گا، جو کسب کر کے لائے گا. لیکن وہ بیچاری گھر میں اگر ذکر و فکر میں کھانے پینے میں رہے، لانے والا حرام کھلا کے کھلائے، باپ کی اس سے بڑی ذمہ داری ہے. کیوں؟ شادی کر کے جب خاتون شوہر کے گھر میں آتے تمام تر ذمہ داری شوہر کی. آپ کو ایک چیز بتاؤں، بہت سارے ہمارے یہاں پر آج کل خواتین کی بڑی سروس کرتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، تو سارا آئیڈیا جو ہے شوہر کے جیب میں ہوتے ہیں. بیچاری کو مہینے کا خرچہ بھی نہیں ملتا. شرعی مسئلہ یہ بتاتا ہوں آپ کو، نوکری کرنے نہ کرنے میں، باہر جانے آنے میں شوہر کی اجازت شرط ہے. سرمایہ یا کاروبار کرنے میں شوہر کی اجازت ہے. اجازت دینے کے بعد عورت کی کمائی، نوکری کی تنخواہ، کاروبار کا ذریعہ کچھ بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. اگر خوشی سے دے تب جائز ہے. کیوں؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو وہ خود کماتا ہے، عورتوں کے لیے وہی حصہ جو وہ خود کماتی ہے. اور آپ کو ایک جملہ اور بھی بتاؤں، ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ماں باپ کو اخراجات دینے چاہیے، لیکن ذمہ داری کی سختی اور شدت کے حوالے سے ماں باپ کے حقوق زیادہ سخت ہے یا عورت کے؟ ماں باپ کے اپنے کوئی ریسورسز ہو، اپنی کوئی تنخواہ ہو، اپنی کوئی پینشن ہو، اپنا کوئی کرایہ ہو، اپنی زمین کا محصول ہو، جائیداد ابھی بچوں کو تقسیم کر کے نہیں دی، تو کیا اولاد پر ماں باپ کے لیے کوئی خرچہ دینا واجب نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کے اپنے ذرائع ہیں.
اور ابھی جائیداد تقسیم کر کے نہیں دی، تو باپ کے اپنے وسائل ہوتے ہوئے اولاد کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کی کیا ہے؟ بیوی کے آمدن ہے، بیوی بڑی لین لاڈ ہے، بڑی تنخواہیں لیتی ہے، کیا شوہر کو بیوی کو خرچہ دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، واجب اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اور بیوی کے جتنی بھی آمدن ہے وہ سارے بینک بیلنس اپنے کھاتے میں جائیں گے، شوہر کہیں مجھے نہیں دے گا۔ شوہر کو بیوی 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے، شوہر بیچارہ 20,000 کی نوکری کرے، کیا اس 20,000 سے شوہر کو بیوی کا خرچہ دینا چاہیے جو 1 لاکھ مہینے کے کماتی ہے؟ دینا چاہیے، کیوں؟ اس لیے اس کی تمام تر اخراجات شان شرف کے تحت شوہر کے اوپر واجب ہے۔ لہذا بیوی سے ATM کو اپنے جیب میں ڈال کر بیچاری کو، ایک خاتون میرے پاس آئی تھی، نوکری کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے، واللہ میرے بینک بیلنس کا پتہ نہیں ہے، مجھے کتنی تنخواہ یہ بھی پتہ نہیں۔ ظالم انسان، قیامت کے دن تمہاری دنیا میں تو اس قسم کے ظلم کر کے بیچاری کو مجبور کر کے لے رہے ہیں، تمہارے حرام ہے، آپ وہ خوشی سے دے دیں، خوشی سے دے دیں، گھر کو چلائیں، کوئی بات نہیں، جائز نہیں ہے، بات نہیں جائز نہیں، حرام ہے۔ بیوی سے ڈنڈے سے لینا، بچوں سے اگر یہ تنخواہ مجھے نہ دے تو تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، بچے چھین کر یہ کروں گا وہ کروں گا، کسی کو ٹارچر کر کے اگر نہیں، یہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، سب سے بڑا ظالم۔ اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے دن مردوں کا زیادہ تر قصور اپنے بیوی کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے مرد جو ہے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ تو چیپٹر الگ ہے، اس کی چھوڑ دیں۔ لہذا اولاد کے حقوق میں سب سے پہلے ہم اولاد سے محبت کریں، دوسری بات اللہ کی امانت سمجھیں، اپنا کوئی کمال نہ سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے، اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ بہت بڑی امانت دی ہے۔ تیسرا یہ ہے حلال کھلائیں، حلال کھلانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے حلال کھلائیں، بہت ہی مزیدار کھلانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حلال مومن کے لیے سب سے مزیدار ہے، حلال کھلائیں، حرام سے بچائیں، لقمہ حرام کا اثر ضرور اس کے نفع میں ہوتا ہے۔ محبت کا کس طرح سے محبت کرتے تھے؟ میں نے کہا محبت کرنا، اللہ کی نعمت سمجھنا، حلال کھلانا، اور تربیت کرتے ہوئے ہمیشہ خدا کی طرف، دین کی طرف رہنمائی کرنا، اور خوبصورت نام رکھنا، بہترین عادت سکھانا۔ یہ 5 سے زیادہ نہیں بتاؤں، بس اسی جو نظر رکھنا۔ سب سے پہلے تو محبت ہے۔ محبت کیسی محبت ہے؟ جس کو جو کچھ جینے آ جائیں کروائیں، جو کچھ جینے آ جائیں کھلائیں، وہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے ایسی اولاد تربیت دے، اس کے لیے اس طرح کی خواہش رکھیں، ایسی محبت رکھیں جو کسی حرام میں مبتلا ہو تو روکنے کی کوشش کر لے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کو بچا لانے کی کوشش کرنے کی محبت ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا، بہت ساری محبت کے زیادہ سے زیادہ محبت کر کے بچے کو نماز کے لیے نہیں کہتے، روزے کے لیے نہیں کرتے، حیا کے لیے نہیں کہتے، جائز کے لیے نہیں کہتے، گھومے پھرے تو ٹوکا نہیں، محبت یہ محبت نہیں۔ آج ہمیں بھی کوشش معاشرے کے اندر ان جوانوں کے لیے کرنی چاہیے۔ ہم بہت سارے نماز پڑھانے والے مولوی بھی نمازی کو نماز پر زور لگاتے ہیں، بے نمازی کو نماز سکھاتے ہیں۔ عزیزان محترم جوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو پتہ ہے کون سا جوان ماں باپ کی خدمت میں نہیں ہوتا، رات بھر پھرتے ہیں، پتہ نہیں کس کلب میں گزارتے ہیں، کہاں پر ناچ گانوں میں ہوتا ہے، کس سوسائٹی میں وہ لڑتا ہے۔ ایک جوان کو بنائیں آپ، میں آج آپ کی ذمہ داری لگاؤں گا کہ عہد کر کے جائیں، خود اگر دوسری لائن پر ہے خود یہیں سے عہد کر کے جائیں، جناب اکبر کی جوانی کی قسم، آج میں عہد کرتا ہوں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، اگر دیر میں ہو جائے تو اسی وقت قضا کر کے پڑھ لوں گا۔ یہ پیغام نہیں مل رہا کیا؟ ہم نے صرف سورہ عاشور کو ایک آدمی سے اذان پڑھوانا رکھا ہے، وہ اذان کی آواز آج بھی فضائے عالم میں گونج رہی ہے۔ کیوں کوئی اور نہیں تھا کربلا میں حسین نے اکبر سے سورہ عاشور کی اذان کیوں دلوائی؟ اذان کی آواز جب بھی منارے اذان سے بلند ہو جائے تو
ازادار جوان کے ذہن میں وہ آواز آ جائے یہ اذان معمولی اذان نہیں ہے، یہ آواز کسی جوان کی نہیں ہے، کسی مؤذن کی نہیں ہے، یہ اس کا سلسلہ ملتا ہے کربلا میں سننے عاشورہ سے۔ جوانوں ایک جوان کو راہ راست لانے کی کوشش کر لو، بارہا میں ذکر کرتا ہوں جوانوں کی محفل میں اذان ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف میں گئے، سب سے پہلے سفر طائف سے واپس آنے کے بعد رسول اسلام کے جسم مبارک خون سے لہو لہاں ہو کے واپس آتے۔ بہت سارے کفار قریش نے بچوں کو سکھایا، جو چھوٹے بچے تھے ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر، پیغمبر کو پتھراؤ کیا، پیغمبر کے جسم مبارک خون سے لت پت لہو لہاں ہو کر واپس آ گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے رسول ہم کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں حکم کر لیں ہم ان کا مقابلہ کریں۔ پیغمبر کے جسم مبارک خون سے لت پت لہو لہاں ہے، لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں، صرف میرے جسم کے خون کو مت دیکھیں، یہ خون دھونے سے صاف ہو جائے گا، تھوڑی بہت چوٹیں آئی ہیں، چوٹ انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ تو دیکھو طائف میں ایک جوان نے کلمہ بھی تو پڑھا ہے، ایک جوان نے میرے ہاتھوں سے اسلام قبول کیا ہے، اس کو بھی تو دیکھو، میرے خون کو صرف کیوں دیکھتے ہو؟ جوان کی اتنی قیمت ہے، جوانی کی اتنی منزلت ہے، عزیزان محترم، ایک جوان کو راہ راست لائے، نمازی بنائے، اس لیے بگاڑنا آسان ہے، بنانا مشکل ہے۔ بگاڑے گا ایک آدمی 100 جوانوں کو بگاڑے گا، لیکن 100 آدمی میں ایک جوان کو بنانا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خراب کرنے کے لیے اچھے ایکسپرٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بنانے کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے چند مزدور کو لگا کہ شام تک بنیامین کریں گے، لیکن بلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئر کی ضرورت ہوگی، معمار اور مستری کی ضرورت ہوگی، کئی مہینے کئی سالوں سے بن جاتی ہے۔ بنانا مشکل ہے، بگاڑنا آسان ہے۔ اسی لیے بنانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو وحی سے پڑھا کے بھیجے ہیں، ائمہ معصومین کو خدا وحی سے تربیت دے کے بھیجے، لیکن ایک ابلیس کو چھوڑ دیا، اب بنا لو تو جس کو بنانا، اس کو اتنی فوجیں مل گئی، فرعون، شداد، نمرود، قارون، ابو لہب، ابو سفیان، جہاں سے کیا نہیں ملے، یزید سے لے کر بدنیان، یہ ڈونلڈ ٹرمپ تک، شیطان کی اتنی افواج ہے، بنانے کی کوشش کر، محبت ماں باپ سے۔ دوسری بات یہ ہے جی حلال کھلائے، حلال کا اثر، حلال غذا انسان کو حلالی بناتی ہے، اگر کوئی حرام کا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر تو حلالی کا نہیں ہوگا۔ حرام ماں کو ذکر و فکر میں رہنا، باپ کو حلال کھلانا، حلال کھلانے کی کیا سر میں آپ کے واقع سناؤں گا، پہلے سن چکے ہیں، آپ کو تکرار ہے جوانوں کے لیے، کیونکہ آج مسجد جوانوں کے لیے۔ آپ نے اپنے سلسلے جوانی میں ماں باپ بننے سے پہلے یہ فکر کر دیا۔ آپ کو واقعہ سناؤں گا، اسی سے آپ سوال لے لیں۔ ایک خاتون تھی انتہائی مقدرہ، معظمہ، کوئی امام زادی نہیں ہے، پیغمبر زادی نہیں ہے، لیکن مکتب اہل بیت کی تربیت یافتہ خاتون تھی۔ خاتون نے خواب دیکھا کہ اپنی اولاد کے لیے، یہاں تک کہ اس نے ایسی تربیت کی اپنی اولاد کی، کہتے ہیں کہ اس نے کوئی بھی دنیاوی بازار کی مارکیٹ، ہمارے تو بہت سارے ایسے ہیں نہیں، گھر پہ کھانا جو ہوتا ہے اس کا مزہ نہیں ہوتا ہے، ہوٹل میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل میں کھاتے ہیں جی، فاسٹ فوڈ میں مزہ نہیں، بہت سارے کھاتے ہیں ادھر ادھر جاتے، لیکن شادی سے پہلے ایسی چیزیں نہ کھائیں، 40 دن پہلے سے تیاری کر لیں، غذا کھانے کی صحیح سالم غذا کھانے کی کوشش کر لیں، پاک صاف، جس میں کوئی کسی کا حق نہ ہو کھانے کی کوشش کر لیں۔ آنے والا بچہ جب آپ باپ بنیں گے
تو اولاد کے حقوق حلال اس وقت کھلائے. ماں باپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس قسم کی چیزوں کا نہیں ہونا نہیں چاہیے. اس ماں نے اپنے اس خواب کی صورت میں اپنے بچوں کی تربیت کی، لیکن جب ایک دن بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ شیخ مفید آپ سن چکے ہوں گے، ہمارے مکتب کے چند علماء ایسے ہیں، ان میں سے ایک شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ. اتنی کتابیں لکھی ہیں علامہ مجلسی اور شیخ مفید کی کتابیں مکتب کے لیے اتنی خدمت ہے. تعلیم کا دورانیہ نکال کے رات کے کچھ حصے نکال کے انسان کے کھانے پینے کے اوقات کو نکال کے اگر دیکھیں تو عام سی زندگی میں نکالے گئے سانس اور کتابوں کے گروپ برابر ہے. اس حد تک کتابیں لکھی ہیں. شیخ مفید رات کو خواب دیکھتے ہیں، عالم رؤیا سیدہ کونین زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے پکڑ کر شیخ مفید کے پاس لاتی ہیں اور فرماتی ہیں شیخ میرے بچوں کو علم دین سکھاؤ. شیخ مفید حیران ہو گئے. زہرا مرضیہ کا ہو، سیدہ کونین کا مقام، حسنین جو اولاد زہرا ہے ان کا مقام، اور شیخ مفید تیرے پاس دین سکھانے کے لیے. اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی؟ پریشان ہے. جب دین چڑھ گیا تو سید رضی اور سید مرتضیٰ کی ماں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر شیخ مفید کے پاس لے کر آتی ہے، شیخ میرے بچوں کو علم دین سکھا. ایمان کی تربیت کا اثر تھا. شیخ نے ایسی تعلیم سکھائی، ایسی تربیت کی، ماں کی تربیت. ماں پہلے تربیت کر چکی تھی اس حد تک جب دونوں عالم بنے. ایک نے نہج البلاغہ جمع کیا ہے. نہج البلاغہ امیر المومنین جمع کرنے والا سید رضی، آپ اس کے کتنا بڑا کارنامہ ہے. بہت ساری کتابیں ہیں، دین کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. ماں کی تربیت، استاد کی تعلیم کا رخ کیسا ہوا آگے دیکھیں. رزق حلال کا اولاد کو کھلانے کا اثر کیا ہوگا؟ دونوں بڑے ہو گئے تو سب نے مقامی لوگوں نے شکایت کی. جیسے کسی آبادی میں کوئی عالم دین آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ مجلس پڑھیں یا ہمیں نماز پڑھائیں، مسجد میں آئے، آپ لوگ گھر میں بیٹھے رہتے، باہر میں نہیں آتے. تو ماں کو شکایت کی تو ماں نے کہا بیٹے جائیں، مومنین شکوہ کر رہے ہیں، آپ ان پر نماز پڑھیں، مسجد میں جائیں، وعظ و نصیحت کر رہے. ایک دن ایک بھائی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، ایک بھائی پیچھے ابتدا کر رہے تھے. تو نماز کے دوران ایک بھائی نے نماز کو جماعت میں نیت کی تھی، اس کے بعد فرادہ میں نیت کو تبدیل کر کے نماز ختم. میں لوگوں کو تشویش ہو گئی، کیوں ہے اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. تو ان سے پوچھا کیوں نماز نہیں پڑھے؟ آپ کے بھائی کے پیچھے نماز جماعت میں شامل ہو کہ نماز جماعت سے کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیسے بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں؟ نیت کر کے شامل تو ہو چکا تھا، جو ہی نظر بھائی کی طرف میری نظر پڑی تو بھائی تو بالکل خون میں لگتا تھا، پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا. تو خون میں ڈوبے شخص کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھ سکتا؟ تو بھائی سے پوچھا کیوں جی آپ نے کوئی کیا کام کیا تھا؟ میں نے کہا صحیح دیکھا میرے بھائی، مسجد میں آتے ہوئے کسی خاتون نے مجھے مخصوص خواتین کے کوئی مسئلہ مجھ سے سوال کیا تھا، وہ جواب تو میں دے کے آ گیا تھا. نماز کے دوران میرے خیالات ہی اس مسئلے کی طرف گئے. میرے بھائی نے میرے اندر کے خیالات کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھا. ظاہر سی بات ہے، یعنی رزق حلال کا یہ اثر ہوتا ہے. رزق حلال کا یہ اثر. ایک دن ایک دوسرے کو ممبر پہ چڑھایا تقریر کرنے کے لیے. حمد و ثنا پروردگار محمد آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد ادھر ادھر محفل میں ایک دفعہ نظر دوڑائی تھی، نیچے آرام سے بیٹھ گیا. لوگ جگہ میں پریشان ہو گئے، بابا صاحب آپ ممبر پہ چڑھ گئے تھے، کچھ بھی نہیں بولا، پھر نیچے اتر گئے.
جی ہاں، میں منبر پہ چڑھ کے بعد نصیحت کرنے کے لیے اوپر تو گیا تھا، لیکن اوپر سے دیکھا تو نیچے کوئی آدمی نظر نہیں آیا. کوئی کسی گائے کی شکل میں ہے، کوئی گدھے کی شکل میں ہے، کوئی کتے کی شکل میں ہے، مجھے کوئی انسان ہی نظر نہیں آیا. تو میں کس کو کتاب کروں؟ ماں جا کے شیخ مفید کے پاس جاتی ہیں، شیخ یہ میرے بچے تو عجیب سے ہو گئے، آپ نے ان کی کیسی تربیت کی تھی؟ تو ماں یہ کہتی ہیں، شیخ میں جب سے یہ بچے میرے رحم میں منعقد ہو گئے اس وقت سے میں نے کسی فعل حرام، کسی غلط ناجائز غذا، غلط خیالات سے بھی میں نے پرہیز کیا ہے، اور آج تک میں نے باقی چیزیں تو چھوڑے، میں نے بازار سے بھی خرید کر کوئی چیز بڑی کھلائی. ہمارے دعوی زمینیں چھوڑ کے ہم تو سب بازار سے کھاتے ہیں. الحمدللہ ابھی انسان کی ہم شکل میں خدا کا شکر ہے، اپنے کچھ بھی نہیں پتہ کہاں سے آتے، گندم بھی کہاں سے آتے، چاول کہاں سے آتا ہے، سبزیاں کہاں سے آتی ہیں، پھل فروٹ ادھر سے آتے ہیں، پاپڑ وہاں سے بن کے آتے ہیں، مرغی پل کے آتے ہیں، ہم آرام سے ڈٹ کے کھاتے ہیں. نہ پڑھنا آج کل تو نہ بسم اللہ ہے، نہ ختم ہے الحمدللہ. پھر بھی الحمدللہ یہ محمد و آل محمد کی محبت کا کرشمہ ہے ہمارے دلوں میں. اب بھی ذکر پروردگار صحت تک ہے، پھر بھی شکر کرنا چاہیے. ہمارے تو اپنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی سارے. اب آپ دیکھیے یہ جو یوریا وغیرہ لگا کر ہر چیز ایسی کھاتے ہیں. پروردگار کا شکر ہے اب بھی انسانی شکل میں بچے آتے ہیں، لیکن کوشش یہ کر لیں ایسی چیزوں میں بھی کم از کم حلال کھلائیں. سب سے اہم ترین یہ ہے حلال میں کہ اپنی کمائی کو اگر کوئی شخص چاہتا ہے خدا سے دعا کر لے، اگر مستجاب الدعوہ چاہے تو فلیتطیب مکسبہ، اپنی کسب کو حلال بنائیں، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری اولاد نیک ہوگی. ایک تھی. دوسری طرف اولاد کی تربیت ایسی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے جو وقت کے تقاضے کے مطابق وقت کے تقاضے کے مطابق ہو. اب وہ روایتی انداز کی تربیت سے انسان صحیح انسان نہیں بنے گا، کامیاب انسان نہیں بنے گا. مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اقرار. اب سائنس کے طالب علم غور سے سنیں گے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ ادبوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو ایسی ادب سکھاؤ. ماں باپ اولاد کو ایسا ادب سکھاؤ، ایسی تربیت دے دو بغیر آدابکم، جو تمہارے اپنے آداب سے ہٹ کر. فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانِ غَيْرِ زَمَانِكُمْ، تمہارے جو بچے ہیں تمہارے عرصے زمانے کے علاوہ کسی اور زمانے کے بنائے گئے ہیں. آج سے 20 سال 25 سال کا نظام تعلیم کچھ اور تھا، ابھی کچھ اور ہے. کسی عالم نے کیا خوب کہا تھا، اس نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے کہا تھا زمانہ ایسا آئے گا جتنے کہ پرانے پڑھے لکھے ہیں سب ان پڑھ ہو جائیں گے. یہ کوئی بات ہے پڑھے لکھے سارے ان پڑھ ہو جائیں گے؟ جی ہاں، پرانے پڑھے لکھے سب ان پڑھ ہو جائیں گے. کیوں؟ دیکھتے رہنا. آج ہم آپ دیکھیں جو ہماری عمر کے سب ان پڑھ ہیں، موبائل کی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہو تو صرف کال کرنا آتی ہے، اس میں کیا کیا فنکشن ہے. چھوٹا بچے کو دے دیں جو سکون ہی نہیں ہے اس کو سمجھ آتی ہے، بوڑھا بیچارہ باپا دادا کو کوئی بھی سمجھ نہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت ایسی کو نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے دین کا رنگ بھی ہو، زمانے کے مطابق کی تربیت بھی ہو. یہی انقلاب ایران کا آپ دیکھنا آپ نے. انقلاب ایران میں امام خمینی نے صرف مولوی کی حکومت نہیں لائی، نظام کو ایسا بنا ہے تربیت کے لحاظ سے متدین بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن ٹیکنالوجی نے امریکہ کو پریشان کر دیا. اب دیکھا پاکستان میں تو حالت کیا، پاکستان دنیا کا نیوکلیر پاور میں اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے، لیکن ہمارے ہاں صرف ٹیکنالوجی چند لوگوں کے پاس ہے. ہمارے پاس اتنے ڈرون حملے ہو گئے ہیں، یہ ڈرون کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی. آگے سے امریکہ نے اتنے ڈرون حملے کیے تو پاکستان بس یہ ہماری بیانات دیتے رہے، ہم امریکہ کی مذمت کرتے ہیں.
صدر پاکستان مذمت کرتا ہے، وزیر اعظم پاکستان مذمت کرتا ہے، ہم اپنی سرزمین تمہارے استعمال میں نہیں دیں گے، یہی بیان دیں گے۔ حملے پہ حملے کر رہے ہیں اور روکنے والا کوئی نہیں۔ لیکن ایران حالانکہ ایٹمی جہاز سے آگے اتنا آگے نہیں تھا، وہاں پر بھی ایک ڈرون کو بھیجا تو انہوں نے آرام سے نیچے اتار دیا، انکش بلندان ہو گئے۔ ہم ان پہ حملہ کرنے کے لیے ڈرون کو بھیج رہے تھے، انہوں نے حملہ کرنا تو چھوڑے، ان کی ٹیکنالوجی ان کو کور کرنے کے ہم سے بہت آگے نکل رہی ہے، آرام سے نیچے اتار دیا۔ آپ یہ سوچیں، حملہ آور کو حملے سے پہلے نیچے اتار دینا، اس سے آگے کی ٹیکنالوجی ہو گئی۔ یہ ہے ان کا مطلب، یہ کہتے ہیں، اسی لیے رہبر معظم کا جملہ ہے، امریکہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا ایک احسان ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑی ایک نیکی کی ہے، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایران پر امریکہ نے کوئی احسان کیا؟ جی ہاں، ایک احسان کیا، اس نے ہمارے اوپر سینکشن لگا دیا، پابندی لگا دی، تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے اگر ہم حکومت کرتے، آج ہم بھی دنیا کی مسلم حکومتوں کی طرف سے غلام بنے ہوئے ہوتے، لیکن اس نے ہمارے اوپر سینکشن و پابندی لگا دی، تو ہم نے ہر میدان میں دین کو بھی نہیں چھوڑا اور دنیا پہ بھی ہم نے نام پیدا کر دیا۔ عزیزان، ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ کوئی جوانوں کچھ نہ کچھ تو بننا ہوتا۔ پہلے ایک ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، بلتستان کے سائنس کے طالب علم مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں، ادیبوا اولادکم بغیر آدابکم فإنهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، تمہارے زمانے کے لیے کسی اور زمانے کے لیے، 20ویں صدی کے 21ویں کے لیے 21ویں 22ویں کے لیے بننے والی اولاد ہے، تو آپ کو سوچنا ہے اپنی اولاد کو کس قسم کی تربیت کرنے، زمانے کو سمجھنا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے لیے بہترین تعلیم دینا، بہترین تربیت دینا، یحسن ادبا، خوبصورت ادب دینا، سائنسی لحاظ سے وقت کے پابند بھی ہو۔ آپ نے دیکھا یہ محسن فخریزادہ کو دیکھا، شہید سلیمانی کو دیکھا، کیا کیا نام پیدا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کو للکا کے رہنے، ایک ایک بندہ دنیا کو للکا کے، لیکن ٹائم پہ نماز بھی نہیں چھوڑتا، تہجد کے دل سے خدا سے بھی لو لگاتا ہے، دشمن خدا کو نیست و نابود بھی کرتا ہے۔ اس لیے مومن کے دل میں یہ ہے، وہ خدا ہی سے ڈرتے ہیں، کسی اور کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ولی خدا بنتے ہیں ان کے دلوں میں کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہوتا، آخری مرنے کے خوف ہے، مرنے کو دین کے شہادت کے لیے جائیں تو وہ بھی شہادت کا مقام۔ ہم نے کیا کرنا، ہم نے کیا کرنا؟ کیا کسی ہمارے اسکول میں، کالج میں، کہیں پر کوئی جوانوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا یہاں اگر کوئی آپ نے لیبرٹی کو ایسی بنائی ہے جو کہ یہاں پر چیز بن جائے؟ لیکن اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، پورے پاکستان پورا جمع ہو کے بلتستان میں گھومنے کے لیے آتا ہے۔ کیوں جی یہاں پر کیا ہے؟ یہ قدرت کے نظارے ہیں۔ ارے آپ نے صرف ان نظاروں کے ظاہری حسن کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک کے اندر کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک جو ساری سلوی بنانے کے لیے رکھا آپ نے پھولوں کے، 1000 قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، 1000 قسم کی جڑی بوٹیاں، جو آپ جائیں گے تو لاہور میں یہاں سے لے کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن لاہور میں بہت بڑے حکیم کے اوپر لکھا، بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری کی جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی دوائیاں استعمال کرو۔ ہم تو گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ناچ گانے وہاں کر کے پیپسی جوس پی کر سیلفی بنا کے واپس آ جاتے ہیں، گھر میں لگاتے ہیں، یہ دیکھو۔ ایسی قومیں ترقی نہیں کرتی اللہ نے من۔ یہ پہاڑوں کے اندر اللہ کی کیا کیا قدرت کے کرشمے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں جی بس کچھ لوگوں نے کہا اوپر برف کے اوپر جانا، جو اپنے ایک شکر ہوتا ہے، اپنے ہی کمال ہے، لیکن اس پہاڑ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں جی کیا رکھا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں ہر پہاڑ کا زاویہ الگ ہے، لیکن دعائے جوشن کبیر نے معصومین کی طرف سے، خدا کی طرف سے عطا ہے، یا من خزائنہ فی الجبال، اے وہ پروردگار جس کے خزانے تو نے پہاڑوں میں چھپا کے رکھا ہے۔
جوانوں کی ایسی تربیت کر لے ماں باپ ادبوا اولادکم بآدابکم فإنهم خلقوا لزمانکم۔ اب دنیا سے آگے ہم تو کلوٹ نہیں بنا سکتے ہیں، ہم تو کلوٹ نہیں بنا سکتے، کلوٹ بھی آگے سے آگے بناتے ہیں، ہم تو سریے کاٹ نہیں سکتے، آگے سے آگے کاٹ کے جاتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیا وہ خوبصورت جملہ تھا اس بزرگ کا جو پنجاب سے اسلام آباد سے جاتے ہوئے کسی جانے والے ساتھی نے کہا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا، ہر شہر کی صنعت کا اس بزرگ کو بتایا، جی یہاں یہ جہلم ہے، جہلم میں یہ چیزیں بنتے ہیں، یہ گجرانوالہ ہے یہاں یہ بنتے ہیں، گجرات میں یہ بنتے ہیں، وزیر آباد میں یہ بنتے ہیں، شیخوپورہ میں یہ ہے جی، اچھا جی لاہور میں یہ ہے، اس میں ساری چیزیں بناتے ہیں۔ پھر جوان نے بزرگ سے پوچھا، بابا جان یہ تو سارے شہر میں کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، ہم کیا بناتے ہیں جی؟ ادھر کہتے ہیں جی، بزرگ نے کہا، ہم بڑا بناتے ہیں اپنے آپ کو، اور کچھ بھی نہیں بناتے ہیں، ہم بڑا بناتے ہیں اپنے آپ کو، یہی ہم بناتے ہیں اور کچھ بھی ہے ہماری ہمارا شوق ہے۔ یہاں جوانوں، ماں باپ اولاد کو ایسی تربیت کرو جو زمانے کی تعلیم ہو، زمانے شناس ہو۔ اسی لیے باقی سارے مراجع مجتہدین کی شرائط میں مرد ہو مجتہد کا، عالم ہو مجتہد، متقی ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، صرف یہ قید تھی، یہ شرائط تھی۔ زمان شناس ایک مجتہد امام خمینی کی صورت میں دنیا کی میں آ کے دو شرائط اور بڑھا دی۔ مجتہد وہ ہونا چاہیے جو زمان شناس اور مکان شناس ہو، زمانہ کیا تقاضا کرتا ہے اور جہاں وہ رہتے ہیں زمانے کے تقاضے مکانی اعتبار سے کیا ہے اور زمانی اعتبار سے کیا ہے۔ جس مجتہد کو یہ پتہ نہ ہو مجتہد نہیں ہے، صرف فتویٰ لے کے لینا ہی مجتہد کا کام نہیں ہے، لوگوں کو زمان و مکان کے اعتبار سے۔ اسی لیے امام خمینی کے 12 ایسے فتوے ہیں جو کسی نے نہیں دیے، جو آج تک کسی مجتہد نے نہیں دی، تو اس لیے خمینی کو پتہ چل گیا دنیا میں کس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، جس طرح سے جوانوں کی تربیت کرنی ہے۔ عزیزان محترم، ماں باپ کو چاہیے اولاد کی ایسی تربیت کرنے، پھر وہی بات آتی ہے، شادی میں کوئی خرچہ مت کرو، ٹھیک وعدہ، کوئی خرچہ مت کرو، سیدھی سادی بریانی کھلاؤ یا قسم قسم کے کھانے، سالن پھلن فضلن مت کرو، ختم کرو یہ سب۔ اولاد پہ خرچ کر لو، اولاد کو انسان بناؤ، اولاد کی تربیت کے لیے خرچ کر لو۔ میٹھی بناتے ہیں تو یخنی میں میٹھی کھلا کھلا کے برباد کر دیا۔ انسان بناؤ، میٹھی سے نہیں بنتے، یخنی سے نہیں بنتے، اس سے خرچ مت کر لو۔ کپڑا ایک جوڑا بناؤ، دوسرا جوڑا اللہ تعالیٰ دے گا۔ زیورات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیور کے لیے اس وقت لوگ جس زیور کے قابل ہو جاتے ہیں جس کے اندر کوئی عدد بھی ہو۔ خوبصورتی ہوتی ہے، مولانا علی سے مقصود ایک شعر، لیس الجمال بأسواب تزینها، لیس الجمال بأسواب تزینها، خوبصورتی وہ نہیں ہے جو کپڑوں سے کر لے، کپڑا پھٹ جائے تو تمہاری خوبصورتی کہاں ہوگی۔ لیس الجمال بأسواب تزینها ان الجمال جمال العلم والعدب، انسان کی خوبصورتی علم اور ادب سے ہوتے ہیں، جس کے اندر سلام کرنے کا سلیقہ نہ ہو، اس کو آپ 1 لاکھ کا جوڑا سے پہنا کے رکھیے، کیا کرنا ہے، جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر چکا ہو، یہ تو تاریخ انسان کا سلسلہ ہے، باپ مر جائیں گے کسی نہ کسی دن۔ لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر چکا ہو، اس کو یتیم نہیں کہتے، لیکن ماں باپ ہو کر بھی ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ ہو کر بھی اس کے پاس علم نہیں، ادب نہیں ہے، بے ادب، وہ جاہل ہے، اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، اسے سلام کرنا نہیں آتا، اسے ماں باپ کا احترام کرنا نہیں آتا، اسے رات کو کس ٹائم پہ گھر آنا جانا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے۔ یتیم کا معیار
انسانی صفات سے آئی انسانیتی ہے. خوبصورتی وہ نہیں ہے جو کپڑوں سے کیے جائیں. پھٹے پرانے کپڑے بھی ہو لیکن پھر بھی ادب ہو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. لیکن جس کے اگر 30 گاڑی کی سیٹ پر ہو کر راستوں میں چلنا نہ آ جائیں, گاڑی کے اصول کے قانون کے چلنا نہ آ جائیں, وہ سب سے برا آدمی ہے, سب سے بدترین آدمی ہے, سب سے بدزیب آدمی ہے. وہ جسے راستوں میں چلنا نہیں آتا, دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا, ناموس سے کھلواڑ کرنے والا, تمہارے پاس پیسے زیادہ آ کر اس کو غلط راستوں میں خرچ کر دو. خرچ کرنا ہے تو صرف ایک ہی مت ہے, اولاد کی تربیت پر خرچ کر لو, بہترین انسان ایک معاشرے کو دے دو. خواتین کے لیے خصوصی طور اقبال کا ایک شعر ہے, اقبال کا ایک شعر ہے, اے خواتین, اے مسلمان خواتین, اقبال یہ کہتا ہے, بطولی باش پنہاں شو عظیم اس, اقبال یہ کہتا ہے, بطولی باش پنہاں شو عظیم اس, اے مسلمان خواتین ایسی بطول صفت بن جائے اور دنیا سے گزر جائے, مر جائے تو کوئی فکر نہیں, کیسی خاتون. اقبال کا جملہ, بطولی باش پنہاں شو عظیم اس, ایسی بطول صفت خاتون بن جائے مائیں, دنیا سے گزر جائے مر جائے تو کوئی فکر نہیں ہے. کہ شبیر کدھر آغوش شبیر دی, تیرے دامن کا بچہ حسین جیسا ہو. معاشرے کو ایک شبیر دے دے, پھر دنیا سے مر جائے تو نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی. اپنے دامن کے بچے کو شبیر جیسا بنا تو معاشرے میں نہیں چلا جاتا, کوئی غم نہیں. یہ ہے ایسی تربیت, ایمان کی تربیت. تو ہے جوانوں, اولاد جب ماں باپ کے پاس رہے تو 3 مرحلوں میں ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر یہی ان 3 مرحلوں میں اگر یہی بچہ اس سے چھن جائے تو اس کے دل و دماغ پر داغ پڑ جاتا ہے. بچہ جب انسان کو اولاد پہلی مرتبہ ہو جاتی ہے انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے, آج بچہ ہو گیا, آج ان کو اولاد ہو گئی, میں صاحب اولاد ہو گیا ہوں. بہت خوشی کے کوئی انتہا نہیں ملتی. جب یہی بچہ بچی بولنے لگتے ہیں, کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے لگتے ہیں, اپنی توتیلی زبان میں ماں باپ کو پکارتے ہیں, سامنے والوں کو پکارتے ہیں, کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کی خوبصورت باتیں ہر ایک کو یاد رہتی ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. آج بچہ نے مجھے بابا کہا, آج بچی نے مجھے ماما کہا, آج بھائی یہ کہتے ہیں آج میری بہن نے مجھے بھائی کہا. بہت خوشی ہوتی ہے. اگر وہ کڑیل جوان ہو, جوانی کے عالم میں ہو, ماں باپ کے سامنے سے اگر وہ گزرے انتہائی خوبصورت میں, ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. لیکن اگر انہی لمحات میں اگر وہ اولاد ماں باپ سے جدا ہو جائے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اولاد میں بھی فرق ہے, اولاد میں فرق ہے. اولاد میں بھی فرق ہے. مظلوم کربلا حسین نے اس اسلام کے لیے واللہ اور کوئی قربانی, ایک ہی قربانی دیے ہوتے تو پورا عالم اسلام حسین کا غلام ہونا چاہیے تھا. صرف ایک, کتنی محبت تھی. آپ سن چکے نا, آپ کو تھوڑا سا واقعہ سناؤں گا. آج جوانوں کا بات مہربانی کر کے ہمارے جو, میں اسے کہتا ہوں بے ریا ماتا, جو نوحہ جو ہم پڑھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے تھوڑے سے سب کے لیے عزاداری کر دینا, چھوڑی دیر کے لیے. دوسرے آتے ہیں ماتم کرتے ہیں, آپ اردو کے نوحوں کے درس سے کرتے ہیں, لیکن دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر, ایک ہاتھ سے بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ دیر کے لیے ماتم کرتے ہیں. لیکن خیال یہ رہے, ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو خیال میں باب الحوائج ابوالفضل عباس کے بازو رکھیں. جب یہ ہاتھ سینے پہ لگتے ہیں تو سینہ یہ تصور کرتے ہیں سینہ اکبر ہے. بڑی قربانی دی ہے. کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے, کتنا عظیم سرمایہ اسلام پہ قربان کر دیا ہے. واللہ اتنی محبت تھی. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, پتہ چلے گا.
کوفہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شہداء کے سرائے مبارک رو کے نیزہ پر ہے. سب سے بلند نیزے کے اوپر سید شہداء کا سر مبارک ہے. ساتھ والے کسی کے ہاتھ میں یا خولی ہے یا سنان ہے، اس کے ہاتھ میں نیزے کے اوپر سر علی اکبر ہے. نو کے نیزہ سے حسین مڑ کر علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہولی نے شیر کو بتایا، شیر نے ہولی کو دکھایا، دیکھو حسین کا ناز دیکھو. نو کے نیزہ پر بھی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس ملعون نے کہا مجھے یہ برداشت نہیں ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، میں ان باپ بیٹوں کو الگ کر دوں گا. علی اکبر کے سر مبارک کو وہاں سے اتار کر کسی بکسے میں بند کر دیا. قافلہ تھوڑا سا آگے چلا تھا، اتنی دیر میں دیکھا تو نو کے نیزہ پر سر مبارک حسین نہیں ہے. شبل ہاتھ میں ایک تازیانہ لے کر علی ابن حسین زید العابدین کے پاس آتا ہے. علی ابن حسین بابا کا سر لائے. آپ جلدی سے بابا کے سر میں بتا دیں، نہیں تو میں آپ کو اس تازیانے سے آپ کو اذیت دوں گا. امام سجاد فرماتے ہیں بابا میری ناتوانی کا، میری ضعیفی کا میں بیمار بیٹا ہوں بابا، السلام علیکم یا بتا بابا آپ کہاں ہیں؟ آگے سے آواز آئی بیٹا ان سے یہ کہنا جہاں علی اکبر کا سر ہے وہاں لے گئے. زنوے کو کھول کے دیکھا تو حسین اکبر کے چہرے کے ساتھ چہرہ لگائے ہوئے ہم سے کیا کر علی اکبر جب شہدائے کربلا اصحاب و انصار جدا ہو گئے، سب سے پہلا شہید بنی ہاشم کا علی اکبر ہے. عزیزان علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے، بابا اب مجھے استجہاد دیجیے. ایک کڑیل جوان فخر الشباب شہید رسول جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے آ کر موت کی اجازت مانگنے لگا تو حسین پر ایک لحاظ سے سکتہ طاری ہو گیا. کہتے ہیں تاریخ میں ہے سکتہ طاری ہو گیا، لیکن روایت میں یہ ہے فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ عَائِشٍ. مظلوم کربلا نے اکبر کے چہرے سے لے کر پاؤں تک ایک نگاہ دوڑائی. نظر عائشہ نے ایک مایوسانہ نگاہ کی اکبر کی طرف، پھر کہا بیٹا یہ تم نے کس جگر سے کہا؟ بوڑھے باپ سے بہت جملہ یہی کہا اکبر اگر تیرا بھی کوئی تیرا جیسا جوان بیٹا ہوتا تو باپ کے دل کا اندازہ ضرور ہوتا. بابا آپ مجھے استجابت دے. کہا اپنی ماں سے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لیں. جی وہ سب تیار ہیں، آپ مجھے استجابت دیں. اکبر تیار ہو گئے. تیار ہو کے جب خیمگاہ سے روانہ ہو رہے تھے کسی اور لمحے میں خدا سے امام حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن اکبر جب آخری ودا کر کے قتلگاہ کی طرف جا رہے تھے تو امام نے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے کہا اللہم صل علی ہؤلاء وقد برز الیہ ما شاء الناس حقا تفضلا ومنطقا برسولک. پروردگار تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا پروردگار، میں اس اشریا قوم کے ساتھ ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو مختار و کردار و سیرت و صورت میں تیرے رسول جیسا ہے.
مقابلے کے لیے بلایا، ایک ایک کر کے علی اکبر کے مقابلے میں آیا، ایک ایک کو واصل جہنم کیا۔ تقریباً کوئی 17-18 کفار کو واصل جہنم کرنے کے بعد اکبر ایک دفعہ مڑ کے خیمہ کی طرف بات کرتے۔ علماء اس کی دو تعبیریں کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے اکبر بابا کی خدمت میں آئے، واپس آئے، اس لیے وداع کے موقع پر باپ کے دل پر بہت ہی شاپ مل رہا تھا اکبر کی جوانی، یہ خبر لینے کے لیے خدا نہ خواستہ جوان بیٹے کی جولائی میں میرے بابا کی حالت کیا ہوگی، بابا کی خبر لینے کے لیے۔ دوسری یہ بتاتے ہیں، یہ فرمایا بابا العکش قد قتلنی والسقم الحدید اجهدنی، بابا پیاس کی شدت نے مجھے مار ڈالا، اسلحے کے وزن نے مجھے تھکا دیا، بابا کیا کوئی پانی کے کوئی قطرہ ہے تاکہ میں طاقتور ہو جاؤں اور دشمن سے لڑوں؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی جوان بیٹا کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو باپ سے انعام لیتا ہے۔ اکبر دشمنوں کو پنڈال کر کے بوڑھے بابا سے اور کوئی انعام نہیں بلکہ ایک قطرہ پانی کا، لیکن حسین کو یہ میسر نہیں۔ اکبر کو تسلی دینے کے لیے کئی واقعے نقل ہوئے ہیں۔ ایک تو مولا نے فرمایا اب میری انگوٹھی کو تھوڑے سے جوس دے، انشاءاللہ کوئی سبیل ہو جائے۔ ایک لحاظ سے یہ کہا اکبر آپ اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ لینا تاکہ آپ کی پیاس کے لیے کوئی انشاءاللہ پروردگار کی طرف سے کوئی سبیل ہو جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان کو بابا کے منہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دی، جلدی سے نکال دیا۔ مولا نے پوچھا اکبر کیوں جلدی نکالا؟ اکبر نے کہا بابا میری زبان سے تو آپ کی زبان زیادہ خوشک ہے۔ مجھ سے تو زیادہ آپ کو زیادہ پیاس لگی ہے بابا۔ اکبر نے دوبارہ وداع کیا، آخری وداع میں سے شخص خیمہ گاہ کھنا آخری سلام بس دشمن میں مقابل اللہ علی اکبر شخص اما فوج اشتیا کنڈر گاما لکھوڑے اکبر سکر رہتا ہے منخد بن مرم والعونی آخری وعد چکت سر مبارک افوت سنانی نے آنسی ریزی اشار کرد علی اکبر حسن مبارک رضو بلائے تو مسو کربلا یہ سرکا عظیم کی وقت اللہ علامہ نقلی قسل چیو اس شہدہ گاما سا قسل جو آخری مرحلی کا مولا لعدر کی نہیں لے مولا یعنی وہ رشو سے یعنی بدل رشو سے اما علی اکبری دو قسل بھریو لو علی اکبری جی قسل جو السلام علیکہ یا عبدہ سسپر علی جنی وبکی آخری سلام بولکن جازت بنا اکبر مناسب مشس لو دنیا کی دستوری ارگس کی عدد دنیا کی نردن میں وقت جوان گلس کرتے ہیں اما واقعوں لوگ بات جسو جوان مول گرنیوں پہ وقت ارگس کی عدد جلست کرتے ہیں اجرکم علی اللہ یا ندا متخمنا کسل جوال واقعاً جوانوی دمت خمنا نیک نظر کمزور ولو اکبر یا آخری نظام و حسین اس نے کو تھوڑنا دنیا کو تھوڑسو بولے یا علی وعدک العفا لے علی یعنی ذرا دنیا دی زندگی میں صدق بسے علی
سے شخص نیک تھپسوں کو کہنا ہوتی بلے جوان کو واللہ ایک شہداء کا ہمی سیدھا مولا یا شاہ فکر کا لاش کو اکتھر لو اما علی اکبری گورس نے اس شاہ وقت اللہ حسین اللہ کو مخصوص مجھے ترار اللہ مگر بنی آلی مجھے بیان اللہ شاہ سے بنی آلی ولی علی اکبری آگے حاضر کرتے حسین نے دنیا کو ٹھسو علی اکبر اس قدسوں سے حسین علی اکبری گورس کے اکبری گورس کا سیگت ہم منا چوپت اللہ چیئے سیان قصد دے حساب و بیدار سو دے حساب و بیدار سو لو علی اکبری جس نے نازنین کو کربلا اسے کا ننوے میں سے تھومن حسین جوان کوئی لاش میں کتھر مچی نچی لہلو وضع خندہو علا خندہی علی اکبری کو جذبہ کا کرنے حسین اللہ بغیر بلے علی علی اسی بابا پاس صبر دے علی حسین ایمان رضامت یا مشتصاره اکبر زان چه حوصله چنچی اچوینا ازدار محترم زان چه حوصله چنچی بری آلی اکبر دنیا نکشن انسان وسیعت یونا کسل جو رمضان یہ ویسکو یہ دونان بیان نخی مگال مکہ نیچو نازیزیو لگی سلام در نیلو مینو گورسا مچوت در خلاص کا بولو شلو کسی توک در لیکن جملے چی کسل بنے جوان کنا لیا اکبری واللہ ارگس بھی مغاللہ سسمن نیچنی بابا واللہ جوانی بقل من سکون و این مرتاق سبحانہ آپ چھے امتی جوان کو لگی سلام سے لے بابا گے وحدر کا میرا پھر جس طرح اکبر نے دنیاوی کا ممت کسل جنو بابا سے کسل جنو علی ببینی یہود یہ آخری تمنا چیئے کہ عمل اس کے عمل جی نسی یعنی یعنی لپنگ اس کا فپنگ اس کا تو سے نبی جی واپر جی کو بلے علی کا یعنی آخری مدار چیئے علی اکبری لپچی کو کیوں سے نبی جی نو بھرناس اے لپچی کو نام بہنمال بھرنس
کسان لوگے بابی علی یعنی لاپا کس کا کی خیمہ فریدونا یعنی آخری بیٹا بابا سا تاکیم بیت علی اکبری لحبو دن ہوتے چارے بابی علی بابا نے تقرار میں ہمیں کسان لوگے شیشمان نیچے کی بابا لحبو برام دے گھنے دن منگے منگل جو تو چارے بابی علی جانتا تھا علی اکبری بابی رسی بابی جانتا تھا جاگاں بولے دے جانا چیئے چلے دو ذات کو سینانی دے دو شخص اکبری رہے ابزور ارگستی بابا علی اکبر سلسلہ علی اکبر کرے دو حسین عقبری کنا زحمت کو کو سیکھایا سے نبدو کو خانہ کابیر اور لدو سے کسر نولو ابو جو ابراہیم یعنی نیلو پٹی اور بلے ابو جو ابراہیم واقعی اسرائیل قربان کی نیلو پٹی بلے ابو جو حسین صبر بادشاہ یا قسم کن کنیت با تو اللہ نے جو خلقور اور یسی والی پانی میں جوان کوئی اس لوگ بھی ہوئے تو نہیں نکتا لمحات سی بات سے گئی ماننا اکبر اس ہمہ پائیں وہ دہر کا چیز جوانا بابا لگو قسم میں بولو شیشمان ریچانی بابا جان حسین محسوس سو سے تا اکبری چیز بنا سکم سے شہید سوچ رہے لیکن اکبری بابا کا تسلی نہیں ہرگز کے بابا نے شایست نہیں کرتی تو ہو جاؤ جوان موسکن سے نیو سب سے بابا نے یوں کا سن بول بابا کیا شد مسئول یادان مسکن سے کھانا یوں سب سے کھنے چھوڑ یا بجے امامت دو بلا چیختس جوان افزنین کنسوما حسینی گسن نماری علی جوان جواب ملو لے علی اکبر جوان جواب ملو حسین جان شخصو جملے چی گسن ملو لے ولی لیا علی دنیا دی گمینہ یہاں نکھوم لے علی اکبر ارگس کی بغل تنہا میں تنہا میں ارگسی بابا دشمنی سے لپاس دے نفسوں کا دے آگی عدلکم علی اللہ بس آخری جملہ حسین اظلیم کو ٹھکسو جوان بھی لومینو اور بے تاغل لگوٹ جنازوں کھلے خیمگان